نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور اللہ نے ابھی پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم رازدار نہ بنائیں گے، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں جہاد کا بیان اور اس کے تعلق سے کچھ فائدے بیان ہوئے، جس کا تعلق مومنین اور کفار سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں لڑنے اور جہاد کا ایک اور فائدہ بیان ہو رہا ہے، جس کا تعلق مومن اور منافق سے ہے۔ مومن دین کی خدمت کے لیے جنگ کرتا ہے اور منافقین کفار کی جاسوسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ انعام اور صبر کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا اس گمان میں ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، یہ گمان میں نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کچھ احکام اتار کر حکم جہاد دے کر اللہ تعالیٰ تمہاری چھانٹ کرے گا، ورنہ پتہ کیسے چلے گا؟ اچھے برے، مومن منافق، مسلمان کفار، ان کے درمیان ایک کسوٹی، ایک میزرمنٹ ہونا چاہیے جس کے ترازو اور تناظر میں تولا جائے، اور پھر اس افعال اور اعمال پر سزا اور جزا مرتب ہو۔ اللہ تعالیٰ چھانٹنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے کسوٹیاں رکھی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے اس گمان میں نہ رہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی اللہ نے پہچان نہیں کرائی ان کی جو تم میں جہاد کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم اتارے گا، اور چونکہ جہاد لڑنے سے تعلق ہے، اس کا تعلق بدن سے ہے، طاقت سے ہے، جسم سے ہے، اور گھر بار چھوڑنے سے ہے، تو یہ حکم مومنین کے لیے بہت آسان ہوگا، اور جو منافقین ہیں ان کے دلوں پہ یہ شاق گزرے گا۔ گھر بار چھوڑنا ہے، جانا ہے، کہیں تلوار لگ جائے، مر نہ جائیں، موت کا ڈر۔ مسلمان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ایمان کے بدلے میں اس سے بہتر جگہ تم جانے والے ہو، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جب موت آتی ہے تو مومن گناہوں سے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ ڈر جاتے ہیں کبھی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے باپو مجھے اٹیک آیا، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، اور یہ کہہ لیا، یہ سوچ لیا 10-12 سیکنڈ کا اٹیک تھا، 1 منٹ تقریباً اٹیک رہا،
مگر میں نے اس 1 منٹ میں زندگی کا سارا سرواڑا میرے دماغ میں آ گیا کہ کہاں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس نے جو برائی کیا ہے اس کا تصور اسے ڈرا دیتا ہے کہ اس کی جزا اور سزا وہاں مرتب ہونے والی ہے، اس کی سزا۔ موت تو گلے سے لگاتا ہے مگر دماغ میں ڈر آتا ہے کہ جو کیا ہے اس کا بھگتنے کا وقت آ رہا ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے اعمال سے ڈر رہا ہے، اور کفار موت سے ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ فرماتا ہے یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تک جیتا رہے۔ پہلے پارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ قرآن کا حکم اترا، آیت اتری، اے محبوب انہیں کہو تمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ولو لم یتمنونہ ابدا، یہ لوگ کبھی بھی موت کا تمنا نہیں کریں گے۔ یود احدہم ان یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تک جیتا رہے۔ وما ہوا بمزحزحہ، اور 1000 سال جی بھی لے تب بھی یہ موت کو نہیں ٹال سکتا۔ 1000 سال کے بعد جانا تو ہے، جانا ہی ہے۔ 1000 سال کے بعد نمرود گیا کہ نہیں؟ فرعون گیا کہ نہیں؟ 1000 سال جیے، 800 سال تک جیے، شداد 600 سال تک جیا، قارون 500 سال کی روایت ہے، نمرود 800 سال، فرعون 1000 سال۔ مگر موت سے ان کی عمر کی طوالت، ان کے عمر کے اتنے 1000 سال، اتنے 100 سال، انہیں موت سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کے بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر دنیا بنا کے رکھی ہے۔ کسی نے کہا تھا موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، موت پہ حضرت اعجاز کامٹی علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر تھے، سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے پورا منقبت لکھی تھی حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا۔ جب چہلم ہوا تو چہلم پہ ایک منقبت پڑی تھی، میرا مرشد نہ تنہا تھا نہ تنہا ہوگا، اس کی مرکز میں مدینے کا اجالا ہوگا۔ سنیوں کہیں تو تم نے ان کو دیکھا ہوگا، چاندنی سا بدن چاند سا چہرہ ہوگا۔ میرے مرشد کا پتہ پوچھنے والوں سن لو، وہ جہاں ہوں گے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے، قبر میں سرور عالم کا اجالا۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مگر کفار کے لیے جو موت ہے وہ عذاب ہے۔ زندگی کی ساری عیش و عشرت کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اس سے بدتر جگہ میں جا رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ مومن تو روز کرتا ہے مولا مدینے میں موت دے دے، مکہ میں موت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے، ایک میجرمنٹ بنایا ہے، ایک کسوٹی بنائی ہے، اور اس کے اوپر سزا و جزا مرتب ہے۔ تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم اتارے گا اس میں دیکھا جائے گا کہ حکم اللہ کی جانب سے، مومن بس سچ شوق اس حکم کو قبول کرے گا، اور منافق کے دل پہ وہ حکم شاق اور گراں گزرے گا۔ اللہ فرماتے ام حسبتم ان تترکوا، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں کرائی اس کی جو تم میں جہاد کریں گے، پہلے پہچان کرائے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ حکم سن کر کون جہاد میں پشو پیش آگے رہا ہے اور کون ٹٹول مٹول کر کے با دل ناخواستہ جا رہا ہے، مڑ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ پہلے یہ چھانٹ ہوگی وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا،
اور اے مومنو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ راز اس زمانے میں ایسا تھا، منافقین رہتے تھے اور حکم جہاد اترا تو اب صحابہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ کہاں کیا کرنا ہے، کیسے لڑنا ہے، یہ سب۔ تو منافقین یہ کفار کے جاسوس تھے، یہاں سنتے تھے وہاں پہنچا دیتے تھے کہ بھئی فلاں تاریخ کو نکلنے والے ہیں، اتنے اتنے ہتھیار ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ باتیں ہوئی۔ جاسوس کا سلسلہ تو بڑا پرانا ہے، ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں، سمجھے؟ ایسے بہت سارے واقعات ہو گئے ابھی سوشل میڈیا پہ، اپنے کو لگے گا ٹوپی پہن کے جبہ پہن کے آیا ہے اور پوری گتی ودھی نوٹ کرتا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا گتی ودھی ہو رہی ہے، کونا ماٹے سانسا گوٹوائی رہیا چھے، سب اور پھر سب خبر بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا دین اور اس دین کے دیانتداری ایسی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے بھی وفادار ہیں، ہم اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں۔ میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک کونے پر میرے ہندوستان لکھ دینا۔ یہ مفتی عارف اللہ صاحب بھی شعر کہا کرتے تھے۔ تو اب اپنے میں بھی کچھ ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے لوگ ہی ہوتے ہیں 200 400 1000 روپئے کے لیے ہماری جاسوسی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جب خاص کر کے ووٹنگ کا زمانہ آتا ہے، الیکشن کا زمانہ آتا ہے، یہ پرانا ہے، اس پہ تو بہت سارے لوگوں نے، لکھنے والوں نے بڑی بڑی ناولیں لکھی ہیں جاسوسوں پر۔ ہم پر ایک اعترافات پڑھیے اور حسن بن صبا فردوس ابلیس جو ناول اس کو پڑھے تو اس میں جاسوسوں کا ایک بہت بڑا خاکہ بیان ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے لم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولی وللمؤمنین ولیجا، اور مسلمانوں اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بنائیں۔ تمہارا رازدار صرف مومن ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومن کے ساتھ ہو، اور تمہارے مذہبی اور دینی سارے امور کی گتی ودھی سے اگر کوئی مطلع ہو تو تمہارا مخلص مومن بھائی، مخلص مومن بھائی اس سے باخبر ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ہمارے اندر پھر رہ کر کبھی ایسا ہوتا ہے ہم غیروں کو اپنا ہم نشیں کر لیتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے دل کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور غیروں کے لیے جب کھول دیتے ہیں پھر نتیجے میں رسوائیاں آخر میں مقدر آتی ہیں۔ پھر آج تو حال ایسا ہے کہ اکثر صحبتیں انہی کے ساتھ ہو گئی، اس لیے اسلامک کلچر بھی آہستہ آہستہ گھروں سے نکل رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں کافرانہ، مشرکانہ، یہودیانہ، عیسائیانہ آ گئی، طریقے آ گئے۔ تو صحبت اور اپنا رازدار جو بنایا جائے وہ مخلص لوگوں کو بنایا جائے، اور ہمارے آس پاس اگر کوئی رہے تو مسلمان مخلص مومن رہے، اپنا ہی رہے، تاکہ ہم اپنے اہل اعتبار سے جو کہ ہمارے پاس فی الحال تو کوئی ایسی گتی ودھی بھی نہیں ہے کہ کوئی سن کے پہنچائے تو وہ بالو کچھ ہے ہی نہیں، مگر یہ حکم ہے کہ رازدار اللہ اس کے رسول اور مومن ہی مومن کے رازدار ہیں، اور یہ مومن جو مخلصین ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے چونکہ یہ حکم اس زمانے کے اعتبار سے اس حالات کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے، ایک تو ہماری باتیں ہمارے پاس رہیں گی، اور دوسری
مومن مومن کے ساتھ رہے گا تو ایک اتحاد کا بہت اچھا ماحول سرگرم ہوگا، ایک اچھا ایک اتحاد اور متحد ہونے اور یگانگت کی ایک فضا ہموار ہوگی۔ جس کا نتیجہ بہت خوشگوار ہوگا اور مثبت ہوگا۔ اب اس لیے حدیث پاک میں اس کے تعلق سے کافی بتایا۔ سرکار فرماتے ولا تصائب الا مومنا ولا تاکل طعامک الا التقی، آقا کہتے ہیں دوستی مت کر مگر مومن سے، کھانا مت کھلا مگر متقی کو۔ کھانا ہمارے دسترخوان پہ پرہیزگار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، وہ دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ یہ حکم ہے حدیث کا، باقی دعوت میں وہ ایک الگ میٹر ہے، شادی بیاہ ہو وہ سب ایک الگ۔ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی، ولا تصائب الا مومنا، اور تیرا دوست مومن ہی ہو، مومن دوست ہو۔ اب ہمارے یہاں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دسترخوان گنڈے کے لیے بٹ جائے گا، دادا قسم کا لوگ جس کے پاس تھوڑا بہت پاور ہے، کھاتے میں آنا جانا ہے، پی ایس آئی ایس پی ڈیوائس پی سے تھوڑے اچھے تعلقات ہو گئے تو پھر اب ہم لوگ کہیں گے بھائی یہ کدے کم مچنو وہ دعوت کران مکرو ہے، تو پھر ہر قسم کا آدمی ہمارے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ولا یاکل طعامک الا التقی، تیرا کھانا مومن متقی کھائے، ولا تصائب الا مومنا، اور تیرا دوست مومن ہی ہو، مومن۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المومنین لا يتخذون اولیاء من دون المومنین، اور مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بناتا۔ دوسرے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، ہم جہاں رہتے ہیں کاروباری معاملہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے جو دستور ہے وہ اپنی جگہ پر، اور یہ مذہبی معاملہ ہی اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ پر۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم فیہا خالدون وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اللہ کی مسجد مومن آباد کرے گا۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے اللہ کی مسجدیں آباد کریں، ارے وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، وہ خود اپنی کفر کی گواہی دے رہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے کر اپنا سب کچھ کیا دھرا اکارت کیا۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرک اللہ کی مسجد آباد نہیں کرتا، اللہ کی مسجد آباد مومن کرتا ہے۔ اب سنیے اللہ فرماتا ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہی ہیں جن کے سارے اعمال ضبط ہو گئے، برباد ہو گئے، اکارت ہوئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور بے شک اللہ کی مسجدیں وہیں آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہیں آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اب دیکھیے اس کا ثانی نزول پہلے سنیے کہ غزوہ بدر میں جب غزوہ بدر ہوا، کفار مکہ گرفتار ہو گئے، جس میں حضرت عباس بھی تھے،
ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، سرکار کے چچا۔ تو بدر کے غازیوں نے ان پہ ملامتیں کی کہ آپ حضور کے چچا ہو اور پھر ان کے ساتھ رہتے ہو۔ تو لوگوں نے حضرت عباس کو ملامتیں کی۔ حضرت علی نے جناب عباس سے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار کے ساتھ آئے ہو، تم نے نبی کی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ رکھا، حضور کے چچا ہو، ان کے ساتھ آئے ہو، تمہیں اپنے رشتہ داری کا لحاظ تک نہ رہا۔ تب حضرت عباس نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ میرے عیب گنا رہے ہو، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میری خوبیاں تو دیکھو، کیا خوبی ہے؟ تو کہا خوبیاں ہماری یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ اور حاجیوں کی خدمت گزار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم لوگ، پاسبان ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، سقایت الحجاج، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ ہماری خدمت ہے، ہم زمزم سے پانی نکال کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور حجاج حج کرنے جو آتے ہیں ان لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ یہ ہماری خوبیاں نظر نہیں آتی؟ کعبے کے متولی ہم ہیں، پاسبان ہم ہیں، حاجیوں کی خدمت گزار ہم ہیں، سقایت الحجاج، حاجیوں کو زمزم پلاتے ہم ہیں، ان کی مہمان نوازی ہم کرتے ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ حضرت علی کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، مگر تمہارا جب ایمان کا رشتہ سلامت نہیں ہے تو یہ چیزیں، خانہ کعبہ اللہ کے گھر، چونکہ اللہ کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو کہا جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی پاسداری، حاجیوں کی خدمتیں اور زمزم کی پاسداری نگہبانی، یہ اس وقت تک کام دے جب تمہارا رشتہ ایمان سے سلامت ہو۔ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کام نہ دے گی۔ حضرت علی کی تائید پر اللہ نے یہ آیت کریمہ اتارا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کی پاسداری کرتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد، اللہ کی مسجد ہے، جبکہ خود کہہ رہے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے، ہم لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی تلبیہ پڑھتے تھے دور جہالت میں، وہ پڑھتے تھے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرا ایک شریک ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنے تیرے نیک بندے ہیں یا وہ بت جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہتے تھے مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر تیرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے شریک ہیں یا یہ بت شریک ہیں۔ تو اللہ کے بارگاہ میں اگر تلبیہ بھی کہتے تھے تو اس میں وہ ملا دیتے تھے کہ اللہ کے یہ شریک ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کہتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا۔ ان کے مقابلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہیں وہ رب کے شریک ہیں یا جو بت ہیں وہ رب کے شریک ہیں، خود کعبہ کا طواف کرتے کرتے تلبیہ میں اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں تم ایسے کہو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مولا حاضر ہوں، مولا حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں اور بادشاہت مولا وہ سب تیرے لیے ہیں، اس میں تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔
لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ تلبیہ ان کا، یہ تلبیہ خود ان کے کفر کی گواہی تھا، جو کہتے تھے الا شریکن واحدا۔ اب خود اپنے کفر پہ گواہ ہوئے، بس انہی کفر کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، اب چاہے خانہ کعبہ کا طواف کریں، چاہے حاجیوں کی خدمت کریں، چاہے زمزم کی پاسبانی ان کے ہاتھ میں ہو، چاہے کلید بردار کعبہ ہو، جب ایمان سے رشتہ نہیں ہے، حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل بیکار ہیں، وہ فی النار ہم خالدون، اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ یہ اللہ کی مسجدیں صرف مومن آباد کرتا، تو چونکہ یہاں حکم خانہ کعبہ کا ہے اور اس کے حوالے سے دنیا کی ساری مسجدوں کا حکم ہے، اس لیے کہ دنیا کی ساری مسجدیں المساجد بنات الکعبۃ اللہ، دنیا کی ساری مسجدیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، دنیا کی ساری مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور جہاں مسجد کا حکم آئے گا اس میں دنیا کی ساری مسجدیں شامل ہیں۔ پہلی مسجد وہ ہے، پہلا گھر اللہ کا وہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، زمین پر پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے اور ہدایت کا مرکز بنا، ببکۃ، وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے۔ کبھی کبھی عربی میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، ببکۃ یعنی مکہ تھا، وہ اس کے حوالے سے دنیا کی ساری مسجدوں کا حکم ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ بتایا، اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ بیان فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد وہیں آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دوسری ساری چیزیں چھوڑ دی گئی، ایمان اور آخرت دو کو بیان کیا، اس علماء کہتے ہیں اس میں سب آ گیا، اس لیے کہ ایمان کی ابتدا اللہ پر ایمان سے ہے اور انتہا آخرت پر ہے، ایک سرا اور دوسرا سرا دونوں لا دیا گیا، بیچ میں جتنی ساری چیزیں وہ خود بخود آ گئی، اس لیے پہلا اور آخری سرا بیان کیا، انما یامر مساجد اللہ من آمنا باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بیچ والی چیزیں وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اقامت یعنی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، چونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں، مگر سارے اعمال میں سب سے بہتر اعمال نماز و زکوٰۃ، اس لیے خاص نماز کا ذکر کیا۔ اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، اعمال کتنے بھی ہوں، مگر ان اعمال میں سب سے بڑا اور حسین عمل نماز ہے، جو افضل العبادہ ہے، خیر العبادہ ہے۔ الصلاۃ افضل العبادہ، الصلاۃ خیر العبادہ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ سب کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج، نماز بھلائیوں میں بہتر، نماز افضل عبادت، نماز اعلی عبادت، نماز جو ہے جنت کی کنجی، سارے اعمال اور عبادات میں نماز سب سے بہتر ہے، اس لیے نماز کا ذکر کیا۔ باقی ایمان جب آ گیا تو اس کے دائرے میں جتنے اعمال ہیں وہ خود بخود آ گئے، تو وہیں مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جو نماز قائم کرے وآت الزکاۃ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو 5 چیزیں بیان کی۔ مسجد کون بناتا ہے؟ مسجد بنانے والا وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، مسجد وہ بناتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، مسجد وہ بناتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، مسجد وہ بناتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، مسجد وہ بناتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں جس میں ہیں وہ مسجد بناتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں جس میں 5 چیزیں ہیں، اللہ پر، آخرت پر ایمان، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ کا ڈر، اور یہی لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ کے مسجد بنانا، اب اس کے تعلق سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے سے مراد مسجد کی تعمیر بھی ہے،
مسجد کی زینت بھی ہے، مسجد میں دینا بھی ہے، مسجد کے تعلق سے جتنے کام ہیں وہ سب تعمیر مسجد میں آ گئے۔ تعمیر مسجد میں وہ سارے کام آ جاتے ہیں مسجد بنانے میں۔ مسجد بن گئی، روشنی لا کے رکھ دیا مسجد میں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب تعمیر مسجد ہے۔ اور یہ جو آیت جن لوگوں کے لیے ہے، مسجد بنانے والوں کے لیے، اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ بننے کے بعد جو مسجد کی خدمت گزار ہے، جو مسجد، اس لیے بزرگوں فرماتے ہیں مسجد بنانے والے، آباد کرنے والے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے وہ گویا ویسا ہی ہے جو گویا کہ مسجد آباد کر رہا ہے۔ اب مسجد تو بنا لی مگر نمازی نہیں آ رہا ہے تو پھر تو ویران ہو گئے۔ آبادی سے مطلب ہے کہ ایک تو تعمیری کام وہ آبادی ہے، اور اس سے بڑی آبادی مسجد کی یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھی جائے، یہی سب سے بڑی آبادی ہے۔ اب بنا تو لی مسجد مگر نمازی نہیں آ رہے ہیں۔ کئی جگہ ہم لوگ جاتے ہیں پروگرام میں، فجر میں دیکھا تو امام صاحب اذان دیتے ہیں، امام صاحب اکیلے نماز پڑھتے، کوئی نہیں۔ باپو جمعہ میں 15 آدمی ہوتے ہیں، فجر میں کون آئے گا دیہاتوں میں؟ اب مسجد، اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ تو مسجد کو آباد کرنا اور اس کی آبادی میں حصہ لینا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اب اس کے تعلق سے چونکہ بات آئی ہے تو اب مسجد کو آباد کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے اور مسجد کو آباد کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے کئی احادیث اور واقعات کی روشنی میں مفسرین، علماء اور مصنفین نے جو حکایات و واقعات اور احادیث لکھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم و فہم سے کے اعتبار سے کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔